السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ اب بھی بابری مسجد کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ اب بابری مسجد کو بھول جائیے۔ ہندوستان میں بہت سی مساجد اور وقف کی املاک غیر آباد ہیں۔ اس دوران کیوں پرانی اور مختلف فی مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بابری مسجد مسجد حرام اور مسجد نبوی سے زیادہ مقدس اور بابرکت نہیں ہے، اور اب ہمیں مساجد کی مزید ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھے اسکول، کالجز اور ہسپتالوں کی ضرورت ہے۔ یہ تمام دعوے اور زبانی خرچ ہمیں ہر سال سننے کو ملتے ہیں۔ یہ دعوے ان لوگوں کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں جو ہر سال 6 دسمبر کو بابری مسجد کی یاد میں غم اور افسوس کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم بابری مسجد کی تاریخ اور حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ جنگ آزادی میں ہندو، مسلمان اور دیگر قومیں انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر موجود تھی، جو کہ برطانوی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس اتحاد کو توڑنے کے لیے ان کا منصوبہ تھا کہ بانٹو اور راج کرو۔ لوگوں کو تقسیم اور اشتعال کرنے کا سب سے بہترین ہتھیار مذہب ہے۔ بابری مسجد کو رام جنم بھومی سے جوڑنے کی کہانی ایک برطانوی افسر HR نیول نے ہی گھڑی تھی۔ انہوں نے فیض آباد ڈسٹرکٹ گیزیٹر میں لکھا ہے کہ بابری مسجد رام مندر کے مقام پر بنائی گئی تھی۔ جو کہانی اس برطانوی افسر نے فساد مچانے کے لیے گھڑی تھی، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی مضبوط ثبوت نہیں تھا۔ زمین کی کھدائی سے معلوم ہوا کہ 600 سال قبل مسیح تک بابری مسجد کے اطراف میں یا اس کے آس پاس کوئی انسانی بستی موجود نہیں تھی۔ ہندوستان میں کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہ استدلال پیش کیا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے۔ محققین نے بتایا ہے کہ ہندوؤں کی کسی بھی مستند کتاب جیسے وید، اپنشد، شروع اور منوسمرتی میں کہیں بھی ایسا حوالہ نہیں ملتا ہے۔ انگریزوں نے جو آگ بھڑکائی تھی، اس کو بھگواداریوں نے مزید مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اور اسے مکمل طور پر آلودہ کر دیا گیا۔ ہر حال میں برطانوی حکومت کی غلامیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہندوستانیوں کو انگریزوں کا غلام بنا سکتا ہوں۔ اس طرح کے وعدے کرتے ہوئے انگریزوں سے معافی مانگ کر جیل سے رہائی پانے والا ساورکر اس کی باقی زندگی ملک کے لوگوں کو فرقہ واریت میں تقسیم کرنے میں ہی گزری۔ ہیڈگوار اور گول والکر اور ان کی پرتشدد تحریکیں ان سرگرمیوں کا تسلسل ہے۔ غیر ہندوؤں کے ساتھ ان کا کھلا رویہ اس طرح ہے۔ وہ اپنی کتاب وی آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ میں لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے علاوہ اگر کوئی یہاں رہنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی شناخت مٹانی ہوگی یا بغیر کسی حق کو مانگے یہاں رہنا ہوگا، یہاں تک کہ جو ایک شہری کے حقوق ہوتے ہیں ان سے بھی انہیں محروم کر دیا جائے گا، اور ہندو ریاست کے ماتحت رہنا ہوگا۔ ہاں، انہوں نے پچھلے 70 سال سے اقتدار کے بغیر سیکولرزم اور جمہوریت کے پردے کے پیچھے اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ بابری مسجد کو منہدم کر دیا گیا اور ملک بھر میں فسادات، لوٹ مار، آتش زنی، عصمت دری اور قتل و غارت گری کی گئی۔ مجرم قانون کی پکڑ سے پہلے ہی فرار ہو گئے۔ انہوں نے حکام اور ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مظلوم جیلوں میں قید ہو گئے۔ جمہوریت نواز اور سیکولر محافظ اور عدالتیں کہاں چلی گئی؟ غیر منصفانہ طریقے سے منہدم کی گئی مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد ڈالنے کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستانیوں کو جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، وہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں اور کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر فیض آباد کی بابری مسجد پر آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں گے تو متھرا کی شاہی عیدگاہ کو شری کرشنا کی جنم بھومی کہنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد وارانسی میں عالمگیری مسجد کو وشوناتھ کا مندر کہنا شروع کریں گے، اور بھی 4000 مساجد کی فہرست ان کے پاس موجود ہے۔
سب کو سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف مسجد کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ وقار، آزادی اور شناخت کا احساس رکھنے والا کوئی بھی ہندوستانی بابری کو نہیں بھلا سکے گا، کیونکہ 6 دسمبر کو صرف مسجد ہی کو نہیں توڑا گیا، بلکہ مسلم امت کی بقا کی کڑی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ تاریخ ایک جنگ ہے، اس لیے ہمیں شروع سے ہی ہر چیز کو درست کرنا ہوگا۔